کریں گے چیپٹر نمبر 2. تو چیپٹر نمبر 2 جو بیٹا اس کا نیم ہے انفارمیشن نیٹورکس. اب یہ بیسیکلی جو چیپٹر ہے یہ ٹوٹلی نیٹورکس کے اوپر ہے کہ نیٹورکس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے ورکنگ کی جاتی ہے اور کس طرح سے آپ اپنے کمپیوٹر کو ارینج کر کے نیٹورک ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب بیٹا اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نیٹورک کا, نیٹورک بیسیکلی ہے کیا. جب بھی دو یا دو سے زیادہ ڈیوائسز کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ کوئی ریسورس یوز کیا جا سکے, جب بھی دو یا دو سے زیادہ ڈیوائسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں تاکہ ان کے ریسورسز کو یوز کیا جا سکے, ان ڈیوائسز کے اس طرح کنیکٹیوٹی کرنے کے عمل کو نیٹورک کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر دو کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, پرپس کیا ہے کہ بھی آپ اس کا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر شیئر کر سکیں. اسی طرح موبائل کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کے سورسز اویلیبل ہیں جن سے آپ دو ڈیوائسز کو کنیکٹ کر رہے ہیں, جیسے بلوٹوتھ ہے, انفرا ریڈ ہے, شیئر اٹ ہے, ڈفرینٹ قسم کے ٹولس اویلیبل ہیں. اب اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں یہی اس کا پرپس نظر آئے گا کہ جب بھی ہم ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو شیئر کریں. ریسورس کا مطلب ہے یا تو وہ ہارڈ ویئر ہے یا سافٹ ویئر ہے, کیونکہ کمپیوٹر میں دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ہارڈ ویئر ہے دوسرا سافٹ ویئر ہے. اب لفظ ہے انفارمیشن نیٹورک کا. انفارمیشن نیٹورک یا کمپیوٹر نیٹورکس بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر بیسیکلی دو قسم کی ٹیکنالوجی کو مرج کیا گیا. نمبر 1, پہلی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا نام ہے جی کمپیوٹنگ, اور دوسرے نمبر پہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا نام ہے ٹیلی کمیونیکیشن. اب جب ان دونوں کو مرج کیا تو ہمیں جو حاصل ہوا ہے وہ کیا حاصل ہوا ہے, وہ انفارمیشن نیٹورک ہے. اب اگر ان دونوں لفظوں کو الگ الگ دیکھا جائے, جیسے کمپیوٹنگ ہے, کمپیوٹر کا جو یہ لفظ ہے نا کمپیوٹ سے نکلا ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے. کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیشن کرنا. تو کمپیوٹر کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ لارج ڈیٹا کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے, پروسیس کر سکتا ہے, بہت سارے ڈیٹا کو اسٹور کر سکتا ہے, اور کوئکلی جب بھی آپ کو چاہیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے ڈیٹے کو سرچ کر کے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے لفظ کی ٹیلی کمیونیکیشن, تو جتنا بھی ہمارا ٹیلیفونک سسٹم ہے, چاہے اس کے اندر آپ کے وہ کیبل والے سیٹ ہیں یا وائرلیس سیٹ ہیں, پرپس کیا ہے کہ آپ اپنی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب اس کے اندر آپ کی جو آڈیو ڈیٹا ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے, اور جہاں پہ کیا ہو رہا ہے بہت سارا ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے, ڈیٹے کی پروسیسنگ کی جا رہی ہے, کوئکلی اس کو سرچ آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو جب دونوں ٹیکنالوجی کو مرج کیا, ملا دیا, کمبائن کیا, تو اس سے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں انفارمیشن نیٹورکس کا. یہ اس کو کمپیوٹر نیٹورکس کہا جاتا ہے. بینیفٹ کیا ملا, جیسے دو ڈیوائسز کو کنیکٹ کیا تو بینیفٹ مل رہا ہے کہ ریسورسز شیئر ہوتے ہیں. تو جب ان دونوں ڈیوائسز کو کنیکٹ کیا تو اس سے بینیفٹ یہ ملا کہ اب نہ صرف آپ اپنی آواز کو بلکہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو, اپنے نمبرز کو, امیج کو, آڈیو کو, ویڈیو کو, ہر قسم کے ڈیٹا کو آپ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پہ سینڈ کر سکتے ہیں. اب بیٹا اس میں چونکہ بات چاہتے ہیں نیٹورکس کی, تو نیٹورکس کی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو کمپیوٹنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن کو کمبائن کرنے سے ہمارے پاس 4 قسم کے نیٹورکس اویلیبل ہو جاتے ہیں. نمبر 1 ہے لوکل ایریا نیٹورک, جو ودن ا روم, ودن ا بلڈنگ ہو, یعنی محدود ایریا. دوسرے نمبر پہ حاصل ہوتا ہے وائڈ ایریا نیٹورک, آؤٹ سائڈ دا سٹی, آؤٹ سائڈ دا کنٹری. پھر اسی طرح میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک, یعنی ودن ا ٹاؤن, ودن ا سٹی, جیسے موبائل کمپنیز کے ٹاورز ہیں, وہ پورے ٹاؤن کو یا سٹی کو آپریٹ کر رہے ہیں. پھر نمبر 4 پہ جو ہمیں سے چیز مل رہی ہے وہ ہمارا ہے انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, کہ بہت سارے نیٹورکس کو ملا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے انٹرنیٹ. اب بیٹا بیسیکلی اس سے ہمیں
چار قسم کے نیٹورک حاصل ہو گئے. یہ کس کی وجہ سے حاصل ہوئے؟ کمپیوٹنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن کو کمبائن کرنے سے. اب یاد رہے کہ دنیا کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی مشینز ہیں, ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. یعنی کوئی مائکرو کمپیوٹر ہے تو کوئی سپر کمپیوٹر ہے, کوئی آپ کا مین فریم مشین ہے, کوئی منی مشین ہے. اسی طرح بہت سارے آپریٹنگ سسٹم موجود ہیں, جیسے ونڈوز ہے, لائنکس, یونکس, سولیرکس, میک, بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی, تو انٹرنیٹ میں تو اب ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز, ڈفرینٹ قسم کے آپریٹنگ سسٹم وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو اب کس طرح سے یہ ہوگا کہ بھی آپ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کے سارے کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جب تک ایک سسٹم کے پروٹوکولز کو, رولز کو دوسرے میں کنورٹ نہ کیا جائے تو دو ڈیوائسز کمیونیکیشن کر ہی نہیں سکتی. تو پھر اس مقصد کے لیے آگے ہم بات کرتے ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ کی. اب ورک گروپ کمپیوٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ قسم کے جو ہمارے پاس ڈیوائسز اویلیبل ہیں, سافٹ ویئرس اویلیبل ہیں, تو یہ کیا کرے گا, ڈفرینٹ سے ہم نام دیتے ہیں ہیٹروجینیس کا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کنسیپٹ ڈیجیٹل کنورجنس میں بھی آتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا, ہمارے پاس راؤٹرز اویلیبل ہوں گے. اب راؤٹرز کیا کریں گے, وہ ایک ڈیوائس کے پروٹوکول کو دوسری ڈیوائس کے پروٹوکول میں کنورٹ کریں گے. اچھا, اب جب یہ کام ہوگا, راؤٹر ہمارا یہ کام کرے گا کہ وہ ایک ڈیوائس کے پروٹوکول کو دوسری ڈیوائس کے پروٹوکول میں کنورٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد نیٹ ورک کی ایک بڑی سمپل سی ٹائپ ہوتی ہے جسے نام دیتے ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ کا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو ایک ٹائپ کا نیٹ ورک ہے, ایک طرح کا, جس کے اندر ایک طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں, ان کو نا کمبائن کرنا ہے. کمبائن کر کے کسی ایک ٹاسک پہ, کسی ایک ٹاسک پہ بہت سارے لوگ مل کے ورکنگ کر سکتے ہیں, جس سے ہمارا کام کرنا کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. ایسے کنسیپٹ کو نام دیتے ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ کا, اور دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں کولیبریٹو کمپیوٹنگ. یعنی جو باہمی تعاون سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہوئے جو آپ ڈیزائن کریں گے, اسے کولیبریٹو کمپیوٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. اب انفارمیشن نیٹ ورک سے بیسیکلی یہ سب تمام جو ٹرمز ہیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, لیکن پھر جہاں پہ ہمیں سیم ٹائپ آ جائے, سیم ٹاسک آ جائے اور بہت سارے یوزرز اویلیبل ہوں, تو وہاں پہ پھر ہم کیا ڈیزائن کر لیں گے, ورک گروپ کمپیوٹنگ, جس کا دوسرا نام کولیبریٹو کمپیوٹنگ, جس کا مطلب ہوگا کہ ایک ٹاسک کو بہت سارے لوگ مل کے ایزیلی اسے سولو کر سکتے ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دو ڈیوائسز ہیں, دونوں کا ہارڈ ویئر, دونوں کا سافٹ ویئر سیم ہے, وہاں کسی قسم کی کنورژن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا کس میں آ جائے گا, یہ کولیبریٹو کمپیوٹنگ میں آ جائے گا. اب یہ جو چاروں ٹرمز ہیں, یہ چاروں اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ جو ہے یہ کیا ہے جی, یہ نیٹ ورکس آف نیٹ ورکس ہے. یعنی انٹرنیٹ کی ایک بڑی یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہوتی ہے, یہ نیٹ ورکس آف نیٹ ورکس. یعنی اگر بہت سارے نیٹ ورکس کو ملا دیا جائے تو اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں. اور انٹرنیٹ بنا بھی اسی طرح سے, ابھی آپ اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں, برتھ آف انٹرنیٹ دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ سامنے آیا. تو نیٹ ورکس آف نیٹ ورک, بہت سارے نیٹ ورکس کے مجموعے کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ فائدہ کیا ہوگا, تو بیسک کنسیپٹ وہی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں. کس کی شیئرنگ کر سکتے ہیں, آپ اپنے ڈیٹا کی شیئرنگ کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا جو ہے وہ کس شکل میں ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہو سکتا ہے, آپ کا وہ ڈیٹا امیج فارمیٹ میں ہو سکتا ہے, پھر اسی طرح آڈیو میں, ویڈیو میں, کسی بھی طرح کا فارمیٹ آ. اگر ایک نیٹ ورک جس میں دو ڈیوائسز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے, اس کا پرپس بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ شیئرنگ کرنا, کہ بھی ایک ڈیوائس کا ڈیٹا دوسری ڈیوائس میں استعمال ہو رہا ہے. تو جب آپ دو سے زیادہ
मल्टीपल डिवाइसेस हैं, एक आपका बड़ा नेटवर्क बनता है, तो उसका मकसद भी सेम यही रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होते चले जाते हैं, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह जब नेटवर्क्स के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होते चले जाएंगे, तो वहाँ पे फिर सिक्योरिटी के लिए बेहतर प्लान वहाँ पे करना पड़ेगा, और जो हम शेयर करना चाहते हैं उसको भी बेटर प्लान के साथ उसकी शेयरिंग की जाती है। तो अब इंटरनेट क्या है जी, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, ढेरों नेटवर्क्स का मजमून है। तो अगर एक नेटवर्क का पर्पस शेयरिंग है, तो जितने भी दूसरे नेटवर्क्स हैं उनका मकसद यही होगा। तो अब इंटरनेट पे क्या है, भी शेयरिंग हो रही है डाटा, वो टेक्स्ट या इमेज किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आज हम देखते हैं कि अगर हम ईमेल कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया में कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। अब वो चाहे इंफॉर्मेशन को किसी पोस्ट की सूरत में आए, मैसेज की सूरत में आए, किसी फाइल की सूरत में आए, ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर आए, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया जा रहा है। तो इस वक्त इंटरनेट दुनिया का एक सबसे बड़ा सोर्स है आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करने का, ठीक है। तो अब चाहे वो 2 डिवाइसेस का नेटवर्क आ जाए, मल्टीपल डिवाइसेस आ जाए, इंटरनेट आ जाए, चाहे इसके अलावा अदर आपकी मैन डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स आ जाए, सबका बेसिक पर्पस वो आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना। इंटरनेट को ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। ग्लोबल विलेज इसलिए कहते हैं कि ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया, हाँ जितना एरिया इसके साथ कनेक्टेड है उस एरिया को ग्लोबल विलेज कहा जाएगा। इंटरनेट पे हर पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी उसकी पहचान अलग से, उसको फाइंड आउट करना एक इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली तलाश किया जा सकता है। अब बेटा नेक्स्ट है कि बर्थ ऑफ इंटरनेट। हम याद है ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम जितने ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सबके सब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बर्थ ऑफ इंटरनेट, या इसको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, कि भी ये बताना है कि इंटरनेट स्टार्ट कैसे हुआ। अब याद है कि 1960s के अंदर एडवांस रिसर्च